لوگوں نے زندگی کیسے گزاری؟ دنیا کے لیے گزاری. کوئی دنیا کے مال اور متاع، ثروت، دولت، شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، کوٹھیاں اور بنگلے حاصل کرنے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جانیں نچھاور کیے، اپنے بچے نچھاور کر دیے، آل و رال نچھاور کر کے دین کے پودے کو ہرا کیا. اور ان کا کوئی مقصد تھا؟ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کئی آفیں ملی یزید کی طرف سے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، ایسے مال دے دیں گے، فلاں دے دیں گے. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ سارے آفریں ٹکرا دی گئی دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بقا کے لیے، دین کی عزت کے لیے ہم نے کام کرنا. میرے بھائیوں، آج مسلمان بھی دین کی بقا کے لیے کام کرے گا. زندگی یہی پوچھ. میرے بھائیوں، بہادروں کے سردار حل بن طائب کہنے والا اگر کوئی کافر کسی جنگ میں آیا ہے، بدر کا مقام ہو، احد کا مقام ہو، حنین ہو، بڑی بڑی جنگ کے پر انہوں نے تلواریں لہرائیں، کفر کی طرف سے آئی، اور ان کا جوان آیا تلوار کو میان سے خالی کر کے کہتا ہے حل من مبارکن، ہے کوئی میری تلوار سے ٹکرانے والا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت نبی کے حکم کی تابعدار کھڑی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دے کے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر. فرمائے حل بن طائب کہنے والے پہ حملہ کر. میرے آقا نے پہلا حملہ حضرت علی سے کرایا بدر کے مقام پہ، احد کے مقام پہ حضرت علی سے کرایا. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو جرأت، اہمیت، طاقت، بہادری دلائی دی تھی. وہ دین حق کا وہ دائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کی گردنیں اڑا دیتا، ان کو دو ٹکڑے کیے. میرے بھائی دوستو، ان کے اگر حالات کو میں سنانا چاہوں، ان کے واقعات کی طرف اگر گھریلو حالات کو میں دیکھاؤں تو آپ کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کئی دنوں تک فاقہ ہے، کئی دنوں تک چولہا نہیں جل رہا، کئی دنوں سے حالات سازگار نہیں. میرے بھائیوں، لیکن انہوں نے دین کے کام کو چھوڑا. ان حالات کے ساتھ کو ٹکرائے کہ نہیں ٹکرائے؟ میرے بھائیوں، آج ہم نے دنیا کو آگے رکھا، دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کی. میرے بھائیوں، دین کا کام کرو گے، تمہارے اوپر طاقت اللہ کی طرف سے رحمتیں نزول کریں گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی ہے جو جب روم فتح ہوا، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں روم فتح ہوتا ہے، اور حضرت عمر نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اس کا پہرا دو. کیا دو؟ اس مال غنیمت کا پہرا دو. جب وہ پہرا دے رہے تھے، رات کی تاریخی تھی، تو روم کے بادشاہ کا وہ تاج ہے اس کے پاؤں میں لگا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تاج اٹھایا. صبح جب نماز کا وقت ہوا، مسجد نبی کو وہ تاج لایا گیا. فرمایا آنکھوں سے آنسو ہے، جیسے حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں تو یہ مال نہیں دے دیا، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ان کو فکر تھی آخرت. آج ہم روم و ایران فتح کیا صحابہ نے. میرے بھائیوں، کھانے پینے کے حالات بالکل نہیں، کپڑوں میں پیور لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر میرے بھائیوں دوستوں حالات سازگار رہی، لیکن دن کو گھوڑے کے پیٹھ پہ، رات کو مسلح کی پیٹھ پہ، گھوڑے کے پیٹھ پہ جہاد فی سبیل اللہ. میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی میں تلوار کے متعلق پڑھا. 35 کلو کی
قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا۔ جب تیرے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو مارا جا رہا ہے، کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی، کبھی حضرت اللہ کی تسلیت توڑی جا رہی، کبھی بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے صحرا پہ، پہاڑ پہ، ریت کی چٹانوں پہ گھسیٹا جا رہا، حضرت سمیہ کے 14 ٹکڑے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں یہ بہت یہ المناک واقعات نبی علیہ السلام اتنے رحیم کریم رحمت للعالمین کے پیغمبر کے صحابہ کو ساتھ تڑپایا جا رہا ہے، مکہ میں مارا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کچھ نہیں کر پا رہے۔ میرے بھائی اور دوست، پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حالات صحابہ کی کمزور پڑتے جا رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کعبہ کو پکڑا اور دعا مانگی، اے اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی پروان کے لیے مجھے عمر بن خطاب چاہیے، عمر بن ہشام چاہیے، جو تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا فرما۔ میرے بھائیو، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور آتے ہی عمر نے اسلام قبول کیا۔ لمبا واقعی کی طرف نہیں آنا چاہتا، عمر نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد صحابہ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ امت میں نماز ہے۔ فرمایا یہ نماز تو بیت اللہ میں پڑھنی چاہیے۔ فرمایا ہم تھوڑی سی تعداد ہے، ہم اس وقت مظلوم ہیں، کفر چاروں طرف سے طاقتور ہے اور ہم مظلومیت میں ہیں۔ فرمایا عمر اسلام لایا، عمر اسلام لایا ہے، عمر کی قیادت میں آج بیت اللہ کھولا جائے گا اور بیت اللہ میں نماز ہوگا۔ پھر بھائیو یہاں بھی جہاد نہیں کا اعلان ہوا جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی راستے عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی مکہ میں اسلام کی ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جہاد ادھر سے مکہ کو چھوڑیں، مکہ کو چھوڑ دیا گیا، مدینہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے چند تیر اپنے گلے میں ڈالے، کمان لی، ہاتھ میں تلوار لہرائی، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا اور اعلان کیا کہ میں کھلے عام ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ہے کوئی مکہ کا رئیس، ہے مکہ کا کوئی وڈیرا، ہے کوئی مکہ کا سردار، کوئی ہے مکہ کا بہادر آج عمر کی تلوار سے تلوار ٹکرائے؟ جو بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو آج عمر سے تلوار ساتھ ٹکرائے، آج آ کر مقابلہ کرے۔ میرے بھائیوں، کوئی کافر کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، یہ بحث صحابی ہے جو کھلے عام دن کے دہاڑے ہجرت فرمائی اور مکہ چھوڑا اور مدینہ پاک میں پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، پھر وہاں اسلام کی بنیاد، اسلام اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، وہاں سے جہاد کا اعلان ہوا۔ اسلام ہمیشہ جہاد سے پھیلا ہے، تبلیغ، رحمت، اخلاقیات، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر جنگ بدر لڑی، مکہ سے لوگ آئے نبی علیہ السلام پہ حملہ کی گر سے، اللہ نے پھر بدر کے مقام پہ ان کو شکست ہوئی، 1000 ان کے لوگ تھے، 313 یہ صحابہ کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھی اور رات کی تاریخ میں صحابہ سو گئے، کسی کے صحابہ کے کپڑے احمد ہے، اوپر قمیض نہیں، تلواریں نہیں، سرے نہیں، گھوڑے نہیں ہیں، رمضان کا روزے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 313 صحابہ کو لے کر میدان کارسات میں جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تعداد تھوڑی ہے، انسانی نام ہے کتنے عقل میں بھی یہ چیز دیتا ہے، لیکن اللہ کے حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں 313 کی پونجی لایا ہوں، آج تو اس کی حفاظت فرما، ان کو ترقی عطا فرما، کفر پہ غالب فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے کلمہ دیا، فرمایا قرآن کہتا ہے میں نے 500 جو ہے فرشتے بھیجے، پھر 1000 فرشتے بھیجے، پھر میں نے 3000 فرشتے بھیجے،
چھڑیاں لگاتے تھے اللہ ان کی گردن پہلے اڑا دیتا. اس فرشتے نے اللہ کی طرف سے مدد کی. تو میرے بھائیوں اللہ کی مدد آئی. پھر بہت کا مقام آیا, اللہ کی مدد آئی. جنگ بہت حضور کی قیادت میں لڑی گئی. 27 جذبات لڑے. پھر اسلام پھیلا, اتنا پھیلا کہ 6 لاکھ مربع تک پہنچ گیا. 6 لاکھ مربع تک اسلام کی اسٹیٹ بلند ہوئی, جس میں مکہ بھی فتح ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 7 ہجری کو پہنچے, 7 ہجری کو صحابہ 10,000 صحابہ ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تو چند صحابہ تھے. جب مکہ پھر پلٹے تو 10,000 صحابہ کی مائیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. تو میرے بھائیو دوستو, صحابہ رضوان اللہ اجمعین جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, آج کہنے لگا آج ہم بدلہ لیں گے. جنہوں نے زبیرہ کی آنکھیں نکالی تھی, جنہوں نے حنظلہ کی پسلیاں توڑی تھی, جنہوں نے بلال کو تخت سلاؤں پہ لٹایا تھا, جنہوں نے ہمارے گھروں کے مال دولت بیویاں ہماری چھین لی تھی, آج ہم بدلہ لیں گے. نبی علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی فرمایا اس صحابی کے منہ پہ ہاتھ دے دو اور کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج رحم کا دن. میرا نبی کتنا رحیم ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج معافی کا دن ہے, آج بدلے کا دن نہیں. میرے بھائیو دوستو, نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا مکہ والوں کو. اسلام پھیلا, پھیلتا چلا گیا. حضرت عثمان کا, حضرت ابو بکر کا دور آیا, 11 لاکھ پہ پہنچا اسلام. جہاد فی سبیل اللہ سے پہنچا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے, شمیری دور آتا ہے, جس میں روم, ایران, بڑے بڑے جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ نیست و نابود ہوتی ہیں. وہ فاروق اعظم کا دور ہے. 22 لاکھ مربع میں اسلام پھیلتا ہے. پھر آتا ہے حضرت عثمان کا دور. پھر 33 لاکھ پہ اسلام جو ہے پہنچ جاتا ہے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے, 65 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. آدھی دنیا سے بھی زیادہ جو ہے اسلام پھیل جاتا ہے. میرے بھائیو, یہ نظام چلتا رہا. جب نظام چلتا رہا, یزید امام امیر معاویہ کے بعد یزید نے بیعت اپنے ہاتھ پہ کروا لی اپنی حکمرانی کی کہ میں ہی حکمران ہوں امیر معاویہ کے بعد. تو صحابہ نے اختلاف کیا. صحابہ نے کہا ہم یزید اس چیز کا اہل نہیں ہے. حضرت امام علی مقام نے کہا یزید اس کا اہل نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس کا اہل یزید نہیں ہے. ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابی بکر نے کہا کہ یہ اہل نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس کا اہل یزید نہیں ہے. لیکن یزید بزد ہو, اس نے کہا کہ اس سے ہم نے بیعت لینی ہے. یہ چند صحابہ ہیں جو مکہ میں رہ رہے, چند مدینہ میں رہ رہے, جو حضرت عمر کی اولاد ہے, حضرت ابو بکر کی اولاد ہے, حضرت علی کی اولاد ہے. ان سے میں زبردستی بیعت لے, زبردستی بیعت لے. میرے بھائی دوستو, انہوں نے اپنے گورنر چینج کیے, حکمران بن گیا تھا, گورنر چینج کیے, زبردستی بیعت کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گرفتار کیا, جو حضرت صدیق اکبر کے نواسے تھے. ان کو گرفتار کر کے کہا کہ یزید پہ نام پہ آپ بیعت کریں. اس نے کہا جان جا سکتی ہے, میں یزید کو اپنا حکمران نہیں مان سکتا. انہوں نے ان کے حواریوں کو مدینہ میں بڑے قتل عام کیا, لیکن عبداللہ بن زبیر نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. پھر میرے بھائی دوستو, ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر ہی یہ سب سے زیادہ جو ہے ایکٹیو ہے اس کام میں, اور حسین رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا حامی ہے. انہوں نے کوشش کر کے وہی جو گورنر تھا اس نے مکہ حضرت حسین کے ساتھ مکہ میں رہ رہے تھے. پھر وہ 2000 کا لشکر لے کر حضرت حسین کے پاس پہنچا, کہنے لگا کہ اس کی بیعت کریں, پر میں بیعت نہیں کر سکتا. پھر اس نے بڑی کوشش کی, عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم بیعت کریں. انہوں نے حضرت تمام کبار صحابہ کی جماعت یزید کے حق میں بیعت نہ کی. لیکن کوفیوں نے کہا کہ آپ خطوط لکھنا شروع کیے حضرت حسین کے پاس. 10,000 اس دور میں خطوط لکھے کہ آپ آئیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ
بھیجا جا کر دیکھیں کہ وہاں کوفی وہ میرے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہنچے انہوں نے بڑا استقبال کیا، کافی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بڑا استقبال کیا۔ بھائیوں میرے دائی دوستوں بزرگوں، پھر کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد کو اس نے گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد کو جب گورنر بنایا اس نے کہا کہ جا کر مسلم بن عقیل کو اس پر آمادہ کرو کہ یزید جو ہے وہ اس کو حکمران جو ہے آپ مانے تسلیم کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میں سے انکار ہوں، پھر ان کو بھی شہید کر دیا اور مختصر پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قابلہ پر مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ آئیں، آپ کے لوگ استقبال کریں گے، یہ کفر والے آپ کے ساتھ ہے۔ جب ابن زیاد نے آ کر کہا کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے یا حضرت حسین کا ساتھ دے ان کی خیر ہے تو یہ سب باقی ہوئے، جو پہلے خط لکھ رہے تھے یہ سب باقی ہو گئے، غدار ہو گئے، انہوں نے دھوکہ دے دیا حضرت مسلم بن عقیل کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت حسین کا یہ قافلہ چل پڑا تھا، جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں تھے تو حضرت حسین نے مشورہ لیا اپنے جو ساتھ سفر کرنے والے ساتھی تھے جو نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا انہوں نے یزید کی طرف نہیں کیا کہ ہم تو مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے تب جو ہے واپس جائیں گے۔ حضرت حسین کی رائے بھی یہ تھی کہ ہم واپس چلے جائیں۔ پہلے صحابہ نے روکا تھا، ابھی حضرت حسین کر رہے تھے کہ ابھی حج کا موسم ہے، ابھی صحابہ حج پہ چلے گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے رک جائیں، تھوڑی انتظار کریں۔ لیکن حضرت حسین کو اس عقیل کا خط جو ملا اس پر حضرت حسین نے سفر طے کیا، چل پڑے۔ میرے بھائی دوستوں راستے بھی پھر کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر پر جاری کیا۔ جب وہاں پہنچے کربلا کی سرزمین پہ تو میرے بھائی دوستوں ابن زیاد کی فوجوں نے اور ان کی حواریوں نے آ کر محصور کر لیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے بھائی دوستوں 3 آپشن دی کہ یا تو مجھے جو ہے واپس مدینے جانے دے جائے، یا پھر جو ہے یزید کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کرنے لیں، یا پھر جو مسلمان گورنر ہے ان کی طرف مجھے سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے۔ لیکن ابن زیاد اور کے حواریوں نے کہا نہیں، اب آپ کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، بس آپ بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو مظلومانہ پانی بند کر دیا گیا اور میرے بھائیو دوستو کھانا پینا بند، تب صحراؤں پہ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز نہیں چھوڑی، وہاں جب صحراؤں میں جب تلواریں چاروں طرف کھڑی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ لوگ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو حضرت حسین کو بعد میں شہید کیا۔ میرے بھائیو دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پھر مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، ان کے اہل عیال کو شہید کر دیا گیا۔ آج اسلام کا پودا جو حضرت بھرا ہوا ہے وہ حضرت حسین کی شہادت سے ہوا ہے۔ اسلام ہر وقت جو ہے خون مانگتا رہے گا۔ میرے بھائی دوستو یہ شہادت کی داستان چلتی آ رہی ہے، آج تک چلتی آئے گی۔ فرمایا جہاد میری امت کی فقیری ہے، جہاد فی سبیل اللہ چلتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب حسین کے ساتھ پیار نصیب فرمائے۔ پیار ہے حسین کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ حسین کو تب کے سہراؤں پہ نماز نہیں چھوڑی، حسین تو کرنے والا تھا، حسین تو قرآن والا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو حضرت حسین نے 3 بددعائیں دی۔ فرمایا کہ پہلی بددعا یہ ہے کہ تمہیں امامت کی نماز نصیب نہیں ہوگی۔ جو حضرت امام حسین کو قتل کیا مسلمان بن کے منافق بن کے، فرمایا کہ تمہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں ہوگی، وہ لوگ جماعت کی نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا ان کے سینے میں دوسری بددعا حضرت امام حسین نے دی کہ تمہارے سینے میں قرآن نہیں ہوگا مکمل۔ الحمد سے لے کر بناس تک وہ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں ان کو قرآن یاد نہیں ہو سکے۔ تیسری بددعا دی کہ تم سینہ کو بھی کرتے رہو گے، اپنے آپ کو مارتے رہو گے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے قتل کیا، وہ رو بھی رہے ہیں، ان کو نہ جماعت کی نماز نصیب ہے نہ ان کے پاس قاری قرآن ہے۔ کوئی ثابت کرے، میں بیٹھا ہوں میرے بھائی دوستو الحمد سے لے کر
شہید زندہ ہے، ہم با حسین کہیں گے، ہے حسین نہیں، ہمارا حسین زندہ ہے، ہم نے ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ امام حسین نے قرآن پڑھا، وہاں کربلا کے سرزمین میں بھی قرآن پڑھا، نماز پڑھی، میرے بھائی ہم نے بھی قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نبی کے طریقوں کو اپنانا ہے، ہمارے لیے یہی زندگی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت امام عالی مقام کا مرتبہ، شان، منقبت واللہ اور بلند و بالا فرمائے، ان کے درجات بلند و بالا فرمائے، اور حضرت حسین کے طریقے کو اپنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کربے بلا کے صحراؤں میں نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم اذانیں سنتے ہیں، اذان سن کر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اذان آئی، جماعت کی نماز صبح کو ہم سب مسلمان گھر ہوتے ہیں، ایک آدمی بھی محل کا نماز نہیں منیا، کتنی فکر کی بات ہے۔ میں آپ کو